اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ قرآن مجید کی مقدس اور پاکیزہ آیت ہے ائمہ خدا علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں امام بنایا، یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، امر الہی کے یہ ذمہ دار ہیں، یہ صاحبان امر ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کے اطاعت کرو، رسول کے اطاعت کرو اور صاحبان امر کے اطاعت کرو۔ صاحبان امر سے مراد تمام اہل تشیع، شیعان اہل بیت علیہ السلام کا اتفاق ہے، اس سے مراد ہمارے 12 امام ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم گفتگو کر رہے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ پر کہ آپ کی زندگی بہت پرآشوب ہے۔ آپ کو کاظم کہا گیا، آپ کا لقب کاظم ہے، اور اس سے مربوط ایک مختصر سی روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، جس کا خلاصہ میں نے پیش کیا تھا، اس کو ہم اس حلقے میں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ جب نبی کو بھیجا کہ تمہارے سامنے پہلی چیز آئے تو اسے دفن کر دینا، اور دوسری چیز آئے تو اسے کھا لینا، اور تیسری چیز آئے تو راہ فرار اختیار کرنا، تو اس کی حکمت کیا تھی جو پروردگار اپنے نبی کے سامنے سمجھانا چاہتا تھا؟ میں آپ کی خدمت میں اس روایت کے ذریعے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کاظم کیوں کہا گیا وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا نبی یہ تینوں امور انجام دینے کے بعد سجدہ ریز ہوا اور اللہ کے بارگاہ میں دست سوال دراز کیا، پروردگار میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ 3 اعمال آپ نے انجام دلوائے ہیں، تو اس کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ حکم پروردگار ہوا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ جس کو تم نے دفن کیا وہ تمہارے اعمال ہیں، جیسے تم نے دفن کر دیا اور جیسے ہی اس کو دفن کیا ویسے ہی دوبارہ وہ باہر آ گئی، ویسے تمہارے اعمال ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تم اعمال کرتے جاؤ، نیکیاں کرتے جاؤ، اس کو دفن کرتے جاؤ۔ تمہارا کام ہے دفن کر دینا، ہمارا کام ہے دوبارہ اس کو ابھار دینا، یعنی ہم تمہیں شہرت دیں گے، ہم تمہارے نیکیوں کو پہچنوائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو تم نے دیکھا کہ بہت وسیع و عریض پہاڑ ہے، تو تم نے سوال کیا پروردگار اس پہاڑ کو کیسے کھا جائیں؟ تو حکم ہوا کہ صبر کرو، آگے بڑھو۔ جیسے ہی انہوں نے صبر کیا اور اپنے نفس پر قابو کیا تو وہ دھیرے دھیرے چیز چھوٹی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ دست نبی پر آئی، اس کو آپ نے کھا لیا، اور جب اللہ کے نبی نے کھایا تو بہت شیریں ذائقہ اس کے اندر رونما ہوا۔ کہا یہ تمہارا غصہ ہے، جب تمہیں غصہ آتا ہے تو چیزیں تمہارے سامنے بہت ہیکل اور جسیم دکھائی دیتی ہیں، جب تم اس پر کنٹرول کرتے ہو، قابو پا لیتے ہو، تو غصے کا نتیجہ ایسے ہی ظاہر ہوتا ہے جیسے یہ شیریں پھل۔ عزیزان گرامی، تیسرا کہا وہ بدبودار جنازہ، کہا وہ غیبت ہے مومن کی، کہ ویسے ہی غیبت سے فرار اختیار کرو جیسے تم اس بدبودار جنازے سے دور ہٹے ہو۔ ان تینوں چیزوں میں سے اہم چیز یہ ہے غصہ۔ تو امام کاظم علیہ السلام پوری زندگی بادشاہ کے قید میں رہے، اکثر اوقات آپ قید رہے، لیکن آپ نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا جو آپ کی امامت کے منافی ہو۔ جانے گرے آپ اللہ کی بارگاہ کے تربیت یافتہ ہیں، اور آپ نے اپنے پورے اختیار سے یہ ثابت کیا کہ اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے، اور اللہ کی طرف سے امام اشجع الناس ہوتا ہے، عالم الناس ہوتا ہے، ازہد الناس ہوتا ہے۔ تقویٰ میں، ورع میں، گفتگو میں، کلام میں، ہر اعتبار سے امام ہوتا ہے۔ چنانچہ روایت موجود ہے کہ جو شخص امام علیہ السلام سے ارتباط اور رشتہ رکھتا ہے، تو جہاں پر آپ کا لقب کاظم ہے وہیں پر آپ کا لقب باب الحوائج بھی ہے۔ ایک طالقانی جو روایت موجود ہے کہ مشہور ہے کہ وہ امام سے بہت زیادہ کلوز اور بہت زیادہ رشتہ رکھتے تھے۔ امام باب الحوائج ہیں، ہر زمانے میں باب الحوائج۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے آپ رشتہ بنائیے اور رابطہ رکھیے تاکہ آپ کے حوائج امام کے ذریعے سے پوری ہو جائے۔ آج بھی امام علیہ السلام اپنے پورے اختیار سے امامت پر فائز ہیں۔ زانے گرامی، ہر امام سے آج بھی ایسا نہیں ہے کہ رشتہ نہیں بنایا جاتا، بالکل بنایا جا سکتا ہے، توسل کیا جاتا ہے۔ ایک ایسے دریا سے سفر کر رہے تھے طالقانی، ان کے جو ہے وہ تختہ بکھر گیا کشتی کا، وہ بہک کر کے
دریا کے کنارے ہوتے ہوئے ایک بیابان علاقے میں پہنچ گئے، وہاں پر کوئی آدمی موجود نہیں تھا، بہت پریشان ہوئے، بالکل صحرا میں دریا کے کنارے ساحل پر کھڑے منتظر تھے کہ کوئی موجود ہو جو بچا لے مجھے درندوں سے اور اس بیابان تنہائی سے۔ توسل کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور توسل کرنے کے بعد جب امام سے رشتہ قائم ہو گیا تو امام کو اپنے سامنے ظاہر پایا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا اے طالقانی کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اشارہ کیا کچھ بادل آئے، امام کا اختیار دیکھیے، اور طالقانی سے کہا اس بادل پر سوار ہو جاؤ، تم کہاں جانا چاہتے ہو اس بادل سے کہو۔ پہلا بادل آیا تو امام سے پوچھا تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس بادل نے جس مقام پر اللہ نے حکم دیا تھا بارش کرنے کا اس کے بارے میں امام سے فرمایا کہ مولا میں فلاں مقام پر جاتا ہوں۔ دوسرا بادل آیا، اس نے بتایا میں فلاں مقام پر جانا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ متعدد بادلوں کا آنا، امام کی خدمت میں حاضر ہونا اور امام کی خدمت میں اپنے اپنے مقامات کی خبر دینا، یہ امامت کے اوپر دلیل اور معجزہ، یہ برہان ہے کہ امام ہر چیز پر قادر اور حق چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ ایک ایسا بادل آیا جس کا حکم اللہ کی طرف سے تھا کہ تم طالقان میں جا کر کے بارش کرو گے، تمہاری ذمہ داری طالقان جانا ہے۔ اس بادل پر اس طالقانی کو امام نے سوار کیا اور یہ بادل حکم امام سے اس شخص کو لے کر کے طالقان آ گیا۔ یعنی امام سے رابطہ اور رشتہ ہر زمانے میں ممکن ہے، اور امام ہر اختیار سے اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خدمت میں اگر توسل کرنا ہے تو بہت اہم توسل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام علیہ السلام سے کوئی حاجت رکھنا چاہتا ہے تو بہت اہم دعا یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں 7 اولاد کو ان کے نسل جو سادات ہیں اگر کوئی نیت کر لے کہ میں انہیں کھانا کھلاؤں گا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سادات اولاد جو کاظمی کہلاتی ہے، تو یقیناً امام کی بارگاہ میں وہ حاجت قبول ہوتی ہے۔ امام اس توسل کو قبول کرتے ہیں، اور نہ صرف توسل کو قبول کرتے ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ سے انسان کی یہ حاجت پوری ہوتی ہے، اس لیے کہ ائمہ خدا علیہ السلام کو ہماری مشکلات کو درگزر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔